دنیا کا آدھا حسن، آدھا حضرت یوسف کو دیا گیا، اور ادھر پورے مصر کی خوبصورت ترین ملکہ، خالی عورت نہیں تھی وہ اتنی حسین تھی، اتنی حسین تھی، جو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا، جسے ہم زلیخا کہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مصر کے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس حد تک حسین تھی وہ۔ صرف حسین نہیں تھی، مال و دولت میں سب سے اونچے منزل پہ تھے۔ عزیز مصر، عزیز مصر کا مطلب ہوتا ہے یہاں کے سی ایم کے ساتھ جو ہوتا ہے نا جی، کوئی سب سے اہم ترین سیکریٹری، اسے کہہ سکتے ہیں عزیز مصر، اس کی بیوی تھی وہ، اور ساتھ ساتھ مال و دولت کے ساتھ عہدہ بھی تھا، عہدہ بادشاہ کے بعد کا عہدہ عزیز مصر کا تھا، جو اس کی بیوی تھی، تو عہدہ بھی تھا، حسب بھی تھا، نسب بھی تھا، دولت بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، سب تھا۔ اور ادھر حضرت یوسف حسین بھی تھے، جوان بھی تھے، اجنبی بھی تھے، مسافر بھی تھے، اکیلے بھی تھے، اور اس مالک کے ماتحت بھی تھے، تو گناہ کرنے کے تمام لوازمات مل کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ دیکھو اپنی بستی میں کوئی بھی کیا نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا، کہاں کرتا معلوم؟ باہر جاؤ کرتا۔ یہ جب ابوظہبی، قطر، یورپین کنٹریز کے جو بڑے لوگوں کے دورے لگتے، کئی کو لگتے معلوم؟ ان کے پیچھے ان کی فحاشی ہوتی۔ تو حضرت یوسف بھی اپنے گاؤں میں نہیں تھے کنعان میں، بلکہ مسافر بن کے آئے ہوئے تھے مصر میں، تو ان کو کوئی نہیں تھا جو ان کا رشتہ دار تھا۔ تو اجنبی ہمیشہ بھٹکتا ہے، تو یہ اجنبی تھے۔ جوانی ہمیشہ بھٹکتی ہے، یہ جوان تھے۔ اس کے علاوہ بہانہ، بہترین بہانہ تھا، میں کیا کروں بھائی، انہیں بلائی سو، بولتے نا ہمیں میں کیا کروں بھائی، میں اچھا جالے گا تھا، انہیں بلائی سو بھائی، بولتے نا، تو یہ بہانہ بھی تھا، بلانے والی انہیں تھی۔ تیسرا بڑا بہانہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ غلام تھے، یہ مالکہ تھی، مالک جو بولتا وہ سننا تھا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف نے جس طرح صبر کر کے اپنے نفس کو کچلا اور نکل کے آئے نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ احسن القصص۔ جب اس نے تمام زاویوں سے انہیں گھیرا، اور موقع کے اعتبار سے تنہائی میں بلایا، اور اس کا انتظام اس نے ایسا کیا تھا کہ دروازوں کے اندر دروازے، دروازوں کے اندر دروازے، دروازوں کے اندر دروازے لاک کرتی چلی گئی، جسے اللہ تعالیٰ خود اشارہ کر رہا ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، یہ نہیں کہا کہ اس نے دروازہ بند کیا، بلکہ اللہ کہتا ہے اس نے دروازے بند کیے۔ تو ایک دروازہ نہیں تھا، ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، جس کے اندر 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 وہ لے کی گئی کہ برائی کرنے کے لیے۔ اور جب ایک دروازے سے اندر آتے تو وہ باہر سے بند کرنے کے لیے کہتی اپنے غلام کو، تاکہ اندر سے کھول کے نہ جا سکے اگر وہ بھاگنا چاہیں، ایسا انتظام تھا۔ ہر دروازہ باہر سے بند کرتی پھر اندر آتی، ہر دروازہ باہر سے بند کرتی اور اندر آتی، ہر دروازہ ایسے 7 دروازے بند کر کے کمرے میں آئی۔ پھر اس کے بعد وہ ماحول بنایا جو سحر آفری تھا، انسان دیکھتے ہی کمرے کے ماحول سے متاثر ہو جائے، ایسا ماحول بنایا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بلائیے، آؤ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ایسا ماحول تاکہ وہ بھی ارادہ کر لیتے لیکن اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ لولا ان رأى برہان ربی، کہ نہیں کہ وہ پلٹ کے آئے اور صاف کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا یہ کام، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ یہ کیسا ہوگا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ غداری کروں، ہرگز بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیابی نہیں دیا کرتا۔ پھر اس کے بعد پلٹ کے بھاگے۔ تو اپنے آپ کو صبر کب؟ برائیوں کے اوپر، جب آپ کو کھلا میدان ملے برائی کرنے کا، پھر بھی آپ کہیں کہ نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مرکز السلام کی طرف سے جو مسجد السلام تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تکمیل کے لیے 25 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے،
اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ دل کھول کر مدد کریں۔ ان 25 لاکھ روپیے کو اگر 500 افراد بھی 5000 دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو الحمدللہ یہ 25 لاکھ روپیے ہمارے لیے تعاون کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تو میں ان مخلص اللہ کے بندوں کو، اور خاص طور پر اللہ کی راہ میں دینے کا جو شغف رکھتے ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا کر واپس دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو ان 500 افراد کو جو 5000 دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہماری یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو میں خصوصیت کے ساتھ تمام سامعین و ناظرین سے التجا کرتا ہوں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ ان 500 لوگوں میں شامل ہو کر 5000 ہم کو سینڈ کریں فوری طور پر، اور الحمدللہ دنیا و آخرت کی نجات اس کے ذریعے سے پائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دیں اللہ ان کے تمام پریشانیوں، مصائب و آلام کے لیے کافی ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی انہیں عطا کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مع السلامہ۔